حضرت علی جب واپس آئے تو دیکھا کہ ہر لشکری نے ململ کا نیا لباس پہن رکھا ہے۔ نگراں سے آپ نے باز پرس کی، اس نے جواب دیا کہ میں نے یہ سوچ کر لشکر والوں کو کپڑا دے دیا کہ جب وہ مکہ میں داخل ہوں تو ان کے تن پہ اچھا لباس ہو۔ حضرت علی نے اس حرکت کو ناپسند کیا، انہوں نے حکم جاری کیا کہ مال غنیمت سے جس نے جتنا کپڑا لیا ہے وہ واپس کر دے۔ لشکریوں نے اس کا بہت برا مانا۔ مکہ میں جب پہنچے تو آن حضرت کے سامنے پہنچ کر حضرت علی کے خلاف باتیں کی۔ تب آن حضرت نے فرمایا، اے لوگو، علی پر تہمتیں مت لگاؤ، وہ بندہ خدا اللہ کی راہ میں اتنی سخت احتیاط برتتا ہے کہ اس پر کوئی الزام لگ ہی نہیں سکتا۔ آن حضرت کے ان کلمات سے ان لوگوں کی تشفی نہیں ہوئی، حضرت علی کے خلاف خسر پھسر ہوتی رہی۔ جب مکہ سے واپسی ہوئی تو دوران سفر اس لشکر کے ایک لشکری نے آن حضرت کے حضور حضرت علی کی بہت شکایتیں کی۔ سن کر آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، کیا یوں نہیں ہے کہ اہل ایمان مجھے اپنی جانوں سے زیادہ عزیز جانتے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، بے شک۔ تب آپ نے ارشاد کیا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ سفر میں جب آپ نے اس مقام پر پڑاؤ کیا جس کا نام غدیر خم تھا تو آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، پھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر وہی الفاظ دہرائے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ پھر آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ تو اسے دوست جان جو علی کا دوست ہے اور اسے دشمن جان جو علی کا دشمن۔ وفود کی آمد اب ایک معمول بن چکی تھی۔ مدینہ اب مدینہ منورہ تھا اور روشنی اس شہر کی حدود سے نکل کر دور تک پھیل چلی تھی۔ دور دور سے چل کر سچائی کے متلاشی یہاں پہنچتے اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے۔ دور و نزدیک کے علاقوں سے وفد آتے، اپنے علاقے کی طرف سے خیر سگالی کا پیغام ساتھ لاتے اور دوستی کا معاہدہ کر کے واپس جاتے۔ مگر ایک وفد عجیب آیا۔ یہ یمامہ سے آیا تھا بنی حنیفہ کی طرف سے کہ ایک عیسائی قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کا علاقہ نجد کی مشرقی سرحد پر اس کے بالکل متصل واقع تھا۔ یہ لوگ پہلے اسلام قبول کرنے پر رضامند ہو چکے تھے، مگر اس کے بعد وہاں ایک نیا گل کھلا۔ ایک شخص نے اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس شخص کا نام مسیلمہ تھا۔ اس مدعی نبوت نے آن حضرت کے نام رقعہ لکھ کر 2 قاصدوں کے حوالے کیا کہ جاؤ اور میرا رقعہ رسول اللہ کو پہنچا دو۔ حاجیوں کا قافلہ مدینہ سے واپس آ چکا تھا۔ بس اس کے چند دن بعد 2 قاصدوں پر مشتمل یہ وفد یمامہ سے چل کر مدینہ پہنچا۔ رقعہ آن حضرت کو پیش کیا۔ رقعے کا مضمون یہ تھا، اللہ کے نبی مسیلمہ کی جانب سے، اللہ کے نبی محمد کے نام، تم پر خدا کی رحمت ہو۔ تمہارے اختیار میں مجھے بھی شریک بنایا گیا ہے۔ یہ خطہ ارض آدھا ہمارا ہے اور آدھا قریش کا ہے، اگرچہ یہ لوگ نافرمان ہیں۔ رسول پاک نے ان دونوں قاصدوں سے پوچھا کہ اے قاصدو، تمہارا اس باب میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جو مسیلمہ کی رائے وہ ہماری رائے۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے خدا پاک کی کہ اگر قاصدوں کا قتل ایک ناواجب فعل نہ ہوتا تو میں تمہارے سر قلم کر دیتا۔ پھر آپ نے جواب میں ایک رقعہ لکھوایا جو یوں تھا، اللہ کے رسول محمد کی جانب سے مسیلمہ کذاب کے نام، اللہ کی رحمت ہو اس پر جو ہدایت خداوندی پر عمل پیرا ہے۔ تحقیق کہ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے اس کا وارث بناتا ہے، اور آخر الامر فیصلہ انہی کے حق میں ہوتا ہے جو عابد اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ جب رقعہ لکھا جا چکا تو آن حضرت نے اسے قاصدوں کے حوالے کیا کہ لو اس شخص کو یہ جواب پہنچا دو۔ ایک مسیلمہ پر موقوف نہیں تھا، جھوٹے نبی پیدا ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اللہ کا سچا نبی دین کو پایہ تکمیل تک پہنچا چکا تھا، اب جھوٹے نبی سر اٹھا رہے تھے۔ انہی دنوں میں 2 اور شخصوں نے نبوت کا ڈھونگ رچایا۔ ایک تو طلیحہ تھا، یہ شخص بنی اسد کے سرداروں میں سے تھا۔ دوسرا شخص اسود ابن کعب تھا کہ یمن سے تعلق رکھتا تھا۔ اس یمنی کی قسمت نے اچانک پلٹا کھایا۔ دیکھتے دیکھتے ایک لمبا چوڑا علاقہ اس کے قبضے میں آ گیا، بس وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اپنے تئیں پیغمبر بن گیا، لیکن اس کا غرور اسے لے بیٹھا۔ اس کے پیروں اس کے غرور کو دیکھ کر اتنے برانگیختہ ہوئے کہ انہوں نے مل کر اسے ہلاک کر ڈالا۔ طلیحہ نے بہت سر اٹھایا۔ اس جعلی پیغمبر کی سرکوبی کے لیے خالد ابن ولید لشکر لے کر نکلے۔ جنگ ہوئی، طلیحہ نے شکست کھائی
اس کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا۔ مسیلمہ کا انجام یہ ہوا کہ پہلی ضرب اسے وحشی نے لگائی، اس ماہر نشانہ باز نے اسے برچھی پھینک کر ماری، اس برچھی نے اسے لہو لہان کر دیا۔ جو کسر رہ گئی تھی نصیبہ کے بیٹے عبداللہ کی تلوار کے وار نے پوری کر دی، تلوار کے وار نے اس کا کام تمام کر دیا۔ مردوں کی دیکھا دیکھی ایک عورت کو بھی دعویٰ نبوت کی سوجھی، یہ بنی تمیم کی ایک عورت تھی اور سجاہ اس کا نام تھا۔ یہ سب جعلی نبی اچانک نمودار ہوئے، دم بھر کے لیے چمکے اور ماند پڑتے چلے گئے، لیکن جس وقت یہ نمودار ہوئے ہیں اس وقت یوں لگتا تھا کہ وہ اسلام کی راہ میں بہت مشکلات پیدا کریں گے۔ حجۃ الوداع کے فوراً بعد ان کی نمود ہوئی۔ جب ہجرت کا 11واں برس شروع ہوا ہے تو اس وقت یہ جعلی نبی بہت زوروں میں تھے اور اسلام کے لیے ایک خطرہ بنے ہوئے تھے۔ حضرت نے ان جعلی نبیوں کے خلاف فوری طور پر کوئی کارروائی نہیں کی۔ آپ کے پیش نظر اس وقت مسئلہ اور تھا۔ اسلامی مملکت کی شمالی سرحد پر آپ کو ایک بڑا خطرہ منڈلاتا نظر آ رہا تھا، پہلے اس کا سد باب ضروری تھا۔ یہاں پہلے ایک معرکہ پڑ چکا تھا جو غزوہ موتا کے نام سے مشہور ہوا، اس میں مسلمانوں کے لشکر کو ہزیمت اٹھانی پڑی تھی۔ حضرت نے طے کیا کہ اس سمت میں پھر مہم بھیجی جائے کہ اب ایسے حالات ہیں کہ اس شکست کی تلافی ہو سکتی۔ ماہ سفر کے آخری ایام تھے، یعنی مئی 632 عیسوی، جب آپ نے مہم بھیجنے کا قطعی فیصلہ کیا۔ آپ نے احکامات جاری کیے کہ شام کے ان عرب قبائل پر چڑھائی کی تیاریاں کی جائیں جنہوں نے رومی لشکر کو کمک پہنچائی تھی۔ حضرت زید نے اسی جنگ میں شہادت پائی تھی۔ حضرت نے اس شہید کے فرزند اسامہ کو لشکر کا سالار مقرر کیا۔ اسامہ اس وقت ایک نوخیز جوان تھے، یہی کوئی 20 کا سن ہوگا۔ مسیں بھیگنے لگی تھیں۔ وہ 3000 کا لشکر تھا جس میں کیسا کیسا مرد جری، کیسا کیسا آزمودہ کار ساونت شامل تھا، اور اس لشکر کا سالار ایک نوخیز نوجوان۔ لشکر کے ناموروں نے تعجب بھی کیا، کسی قدر ناخوش بھی ہوئے، مگر رسول اللہ کا فرمان تھا، اس کے سامنے سب نے سر تسلیم خم کر دیا۔ عمر عزیز کے 63 برس گزر چکے تھے، مگر وہی جوانوں والی شان تھی، کاٹھی اسی طرح بنی ہوئی، آنکھوں میں وہی چمک، سر اور ریش کے بال اسی طرح کالے سیاہ۔ بیچ بیچ میں کوئی بال چاندی کے تار کی مثال چمکتا نظر آتا تھا، مگر طور حضرت کا بہت بدلا ہوا تھا۔ جنت کا ذکر آپ بہت کرنے لگے تھے، اور جب یہ ذکر فرماتے تو یوں لگتا کہ آپ جنت میں پہنچے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھایا جیسے کوئی چیز لینا چاہتے ہوں، اور پھر یہ ہاتھ کھینچ لیا۔ اصحاب نے جو اس وقت حاضر خدمت تھے یہ دیکھ کر تأمل کیا، پھر بصد ادب استفسار کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اپنا دست مبارک بڑھایا پھر کھینچ لیا، اس میں کیا حکمت تھی؟ فرمایا، میں جنت کا مشاہدہ کر رہا تھا، انگور کے ایک خوشے کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، اگر میں اس خوشے کو توڑ لیتا تو تم جب تک یہ دنیا قائم ہے ان انگوروں سے لطف اٹھاتے رہتے۔ اور ایک شب ایسا ہوا کہ آپ نے نور کے تڑکے اپنے ایک آزاد کردہ غلام ابو معیہبہ کو یاد کیا۔ جب وہ حاضر خدمت ہوئے تو فرمانے لگے، اے ابو معیہبہ، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں اہل قبور کے لیے مغفرت کی دعا کروں، سو تو میرے ساتھ چل۔ سو ابو معیہبہ کو ساتھ لیا اور آپ بقیع کی طرف نکل گئے۔ پھر اس دکان خاک سے یوں مخاطب ہوئے، اے قبروں میں سونے والو، تم پر رحمت ہو، تم جس عالم میں ہو چاہیے کہ اس پر خوشی مناؤ۔ جیتے لوگ اس گھڑی جس عالم میں ہیں اس کے مقابلے میں یہ عالم جس میں تم ہو بدرجہ بہتر ہے۔ فتنے یوں امڑ رہے ہیں جیسے کالی رات میں اندھیرا دل بادل امڑ رہا ہو، ایک تانتا بندھا ہوا ہے اور ہر آنے والا فتنہ گزرتے فتنے سے بدتر دکھائی دیتا ہے۔ بعد اس کے آپ ابو معیہبہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ مجھے دنیا کے خزانوں کی کنجیاں پیش کی گئیں اور حیات جاویدانی اور اس کے ساتھ جنت، پھر مجھے چناؤ کا اختیار دیا گیا۔ اس درمیان کے چاہو تو یہ نعمتیں پسند کر لو اور چاہو تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس کے ساتھ جنت کو قبول کر لو۔ ابو معیہبہ نے کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر سے قربان ہوں، آپ دنیا کے خزانوں کی کنجیاں اور حیات جاویدانی اور جنت کا انتخاب کر لیں۔
حضرت نے فرمایا عزیز انتخاب تو میں کر چکا، میں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور جنت کو پسند کر لیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے بقیع میں آرام کرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کی۔ بس اسی صبح کو یا پھر اگلے دن آپ کے سر میں درد اٹھا، اور درد بھی ایسا کہ اس سے پہلے کبھی آپ کے سر میں ویسا درد نہیں ہوا تھا۔ پھر بھی آپ مسجد میں تشریف لے گئے، نماز کی امامت کی، پھر آپ منبر پہ پہنچے، شہدائے احد کے لیے دعائے مغفرت کی، اور اس لہجے میں جیسے آج آخری بار ان شہیدوں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہوں۔ پھر یوں ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ کے بندوں میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جسے اللہ نے اس باب میں انتخاب کا حق عطا کیا کہ وہ اس نعمت دنیا کو پسند کرے یا نعمت خداوندی کو، اور اس بندے نے نعمت خداوندی کو انتخاب کیا۔ حضرت ابو بکر نے ارشاد نبوی سنا اور گریہ کیا۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ جس بندے خدا کی طرف حضرت نے اشارہ کیا ہے وہ آپ خود ہیں، اور جس نعمت خداوندی کو آپ نے انتخاب کیا ہے وہ موت ہے۔ حضرت نے جان لیا کہ حضرت ابو بکر بات کی تہ تک پہنچ گئے ہیں۔ آپ نے انہیں رونے سے منع فرمایا، پھر ارشاد کیا، اے لوگوں، میں سب سے زیادہ ابو بکر کی رفاقت اور فیاضی کا ممنون ہوں۔ اگر خلق خدا میں سے کسی کو میں جگری دوست کے طور پر انتخاب کرتا تو وہ ابو بکر ہوتے، مگر ہمارے لیے ایمان کا رشتہ اخوت و رفاقت کافی ہے۔ یہ رشتہ قیامت تک قائم رہے گا، اس وقت تک جب اللہ تعالیٰ کے حضور ہم ایک نئی وحدت میں ضم ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے ارد گرد نظر ڈالی، ان دروازوں پر آپ کی نظر گئی جو مسجد میں کھلتے تھے۔ یہ ان رہائشی مکانوں کے دروازے تھے جو مسجد کے ارد گرد واقع تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کے گھر کے دروازے کو چھوڑ کر باقی دروازے بند کر دیے جائیں۔ آخر میں آپ نے فرمایا، اب تم لوگوں سے میری ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی، اور بے شک اس مقام سے جہاں میں اس وقت کھڑا ہوں مجھے حوض کوثر صاف نظر آ رہا ہے۔ مجھے تمہاری طرف سے یہ اندیشہ تو نہیں ہے کہ تم معبود حقیقی کے ساتھ اور دوسرے معبود کھڑے کر لوگے، لیکن مجھے تم لوگوں کی طرف سے یہ اندیشہ ضرور ہے کہ حصول دنیا کی دوڑ میں تم ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرو گے۔ یہ فرما کر آپ منبر سے اتر آئے۔ تب آپ مسجد سے نکل کر بی بی میمونہ کی حرم سرا میں تشریف لے گئے۔ نمازیوں سے خطاب کرنے کے بعد آپ اور ہلکان ہو گئے تھے، بخار بھی تیز ہو گیا۔ 1.5-2 گھنٹے بعد آپ بی بی عائشہ سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔ ویسے تو آج بی بی میمونہ کی حرم سرا میں قیام کا دن تھا، مگر حضرت یہ چاہتے تھے کہ بی بی عائشہ آپ کی علالت سے بے خبر نہ رہیں۔ ادھر بی بی عائشہ بھی سر کے درد میں مبتلا تھیں۔ جب آپ ان کی حرم سرا میں داخل ہوئے وہ درد سے کراہ رہی تھیں۔ ہائے اللہ، میرا تو سر پھٹا جا رہا ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا۔ حضرت نے سن کر فرمایا، اے عائشہ، تیرا سر نہیں میرا سر ہے کہ پھٹا جا رہا ہے۔ یہ کہتے کہتے آپ نے بی بی عائشہ کو غور سے دیکھا۔ آپ شاید یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کہیں خدا نخواستہ کسی جان لیوا بیماری کے تو اثر آثار نہیں ہیں۔ جب ایسے آثار آپ کو نظر نہ آئے تو آپ نے فرمایا، یوں ہوتا تو بہتر ہوتا، میرے جیتے جی یہ واقعہ گزرتا تو اے عائشہ میں تیری مغفرت کی دعا کر سکتا اور کفن دفن کے فرض سے عہدہ برا ہو سکتا۔ حضرت جس لہجے میں بول رہے تھے اس پر بی بی عائشہ کا ماتھا ٹھنکا۔ انہوں نے بھانپ لیا کہ حضرت کی طبیعت اچھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی پریشانی ظاہر نہیں ہونے دی۔ ایسی باتیں کرنے لگیں جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے، اور اتنی شگفتہ مزاجی سے گفتگو کی کہ حضرت دم بھر کے لیے کھل اٹھے، تھوڑے سے مسکرائے بھی، مگر اچانک پھر وہی کلمہ زبان پر آ گیا، نہیں سر تو میرا پھٹا جا رہا ہے۔ اٹھ کھڑے ہوئے اور واپس بی بی میمونہ کی حرم سرا کی طرف چلے۔ حضرت کی کوشش تھی کہ معمولات میں فرق نہ آئے۔ مسجد میں جا کر نماز پڑھانا بھی معمولات میں شامل تھا۔ اس فریضے کو بھی نبھایا، لیکن مرض بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر ایسا وقت آ گیا کہ آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، سو بیٹھ کر نماز پڑھنے پر مجبور ہو گئے۔ نمازیوں سے فرمایا کہ آپ لوگ بھی بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ ادھر لوگوں میں اسامہ ابن زید کے خلاف کانا پھوسی شروع ہو گئی تھی۔ حضرت نے جب ان کی سالاری کا اعلان کیا تھا
تو اس وقت تو کسی کو بولنے کی مجال نہیں ہوئی، لیکن اس کے بعد دبے لفظوں میں اعتراضات شروع ہو گئے کہ اتنی اہم مہم کی سالاری ایک الہڑ نوجوان کے سپرد کر دی گئی ہے۔ ہوتے ہوتے یہ بات حضرت کے کانوں تک پہنچی۔ آپ اسے اعتراض کا جواب دینا چاہتے تھے، مگر نقاہت بہت بڑھ گئی تھی اور بخار بہت تیز تھا۔ آپ نے اپنی ازواج سے فرمایا کہ نیک بختو ایسا کرو کہ مختلف کنووں سے 7 مشکیں بھروا کر منگواؤ اور مجھ پر انڈیل دو، پھر انشاءاللہ میں اس قابل ہو جاؤں گا کہ جا کر لوگوں سے خطاب کر سکوں۔ ازواج نے اس خواہش کی تعمیل کی۔ بی بی حفصہ ایک ناند لے کر بی بی عائشہ کی حرم سرا میں پہنچیں، دوسری ازواج پانی لے کر آئیں۔ آپ کو ناند میں بٹھایا گیا اور اوپر سے پانی انڈیلا گیا۔ اس غسل کے بعد ازواج نے آپ کو لباس پہنایا اور آپ کے سر مبارک پر پٹی باندھی، اور 2 شخص سہارا دے کر آپ کو مسجد میں لے گئے۔ آپ منبر پہ بیٹھے اور حاضرین سے یوں خطاب فرمایا: اے لوگو، اسامہ کے لشکر کو رخصت کرو، اگرچہ تمہیں اس کی سالاری پر اعتراض ہے، اسی طرح جس طرح تم نے اب سے پہلے اس کے باپ کی سالاری پر اعتراض کیا تھا، مگر وہ سالار ہونے کا اہل ہے، اسی طرح جس طرح اس کا باپ سالار ہونے کا اہل تھا۔ یہ فرما کر آپ منبر سے اتر آئے۔ جس طرح دوسروں کا سہارا لے کر مسجد میں تشریف لائے تھے، اسی طرح سہارا لے کر واپس ہوئے اور بی بی عائشہ کی حرم سرا میں پہنچے۔ آپ کے خطاب کا اثر ہوا۔ لشکر کی تیاری لوگوں کے اعتراض کے باعث کھٹائی میں پڑ گئی تھی، اب اس میں تیزی آ گئی۔ لوگ مہم کے لیے مستعد ہونے لگے۔ بہت جلدی لشکر تیار ہوا اور اسامہ کی سالاری میں کوچ شروع ہو گیا۔ اسامہ نے مدینے سے نکل کر جرف کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ یہ مقام مدینہ سے شمال کی سمت 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اب جب نماز کا وقت آیا تو آن حضرت کی نقاہت اس درجہ بڑھ چکی تھی کہ آپ کو بیٹھ کر بھی نماز ادا کرنا دوبھر ہو رہا تھا۔ آپ نے محسوس کیا کہ اب آپ امامت نہیں فرما سکتے۔ آپ نے ازواج سے فرمایا: ابو بکر سے کہو وہ امامت کا فریضہ انجام دے۔ بی بی عائشہ بولی: یا رسول اللہ، میرے باپ ابو بکر بہت رقیق القلب ہیں، جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ان پر رقت طاری ہو جاتی ہے، آواز بھی ان کی ایسی بلند نہیں ہے۔ حضرت نے سنی انسنی کی اور فرمایا: ابو بکر سے کہو جماعت کی امامت کریں۔ اب کہ بی بی عائشہ نے حضرت حفصہ کو اشارہ کیا کہ تم یہ بات کہو، حضرت نے تب اپنی ناگواری کا اظہار کیا اور پھر اپنی ہدایت کو دہرایا۔ سو پھر علالت کے باقی ایام میں حضرت ابو بکر نے نماز پڑھانے کا فریضہ انجام دیا۔ حضرت نے زیادہ وقت اس طرح گزارا کہ بی بی عائشہ کے زانو پر سر رکھ کر لیٹے رہتے۔ جب بی بی فاطمہ آ جاتی تو بی بی عائشہ چلی جاتی کہ باپ بیٹی کے بیچ میں مخل نہ ہوں۔ ایک ایسے ہی موقع پر بی بی عائشہ نے دیکھا کہ باپ نے بیٹی کے کان میں کچھ کہا اور بیٹی نے رونا شروع کر دیا۔ باپ نے پھر بیٹی کے کان میں کچھ کہا اور بیٹی روتے روتے مسکرا اٹھی۔ جب بی بی فاطمہ اٹھ کر جانے لگیں تو بی بی عائشہ نے پوچھا کہ فاطمہ، حضرت نے تم سے کیا فرمایا تھا کہ پہلے تم روئیں پھر تم مسکرائیں؟ بی بی فاطمہ نے جواب دیا کہ راز کی کچھ باتیں تھیں، میں وہ راز افشا نہیں کر سکتی۔ کہیں بعد میں بی بی فاطمہ نے بتایا کہ بابا نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اب میں جیوں گا نہیں، اس پر میں نے رونا شروع کر دیا۔ پھر بابا نے فرمایا: بیٹی، میرے گھرانے میں سے جو فرد سب سے پہلے آخرت میں آ کر مجھے ملے گی وہ تم ہو۔ اس پر میں کھل گئی۔ اب 11 ہجری تھا، مہینہ ربیع الاول کا تھا، اور وہ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی اور دن پیر کا تھا، یعنی بمطابق 8 جون سن 632 عیسوی۔ اس صبح کو حضرت کا بخار اتر گیا۔ اگرچہ نقاہت بہت تھی مگر آپ نے طے کیا کہ اب مسجد میں جا کر نماز ادا کریں گے۔ آپ نے جب مسجد میں قدم رکھا تو جماعت شروع ہو چکی تھی، اس کے ساتھ ہی صفوں میں ایک تھر تھری دوڑ گئی۔ حضرت ابو بکر کو نماز پڑھاتے پڑھاتے احساس ہوا کہ صفوں میں اس وقت بے کلی ہے، اور انہوں نے فوراً بھانپ لیا کہ رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں۔ وہ اسی طرح بغیر مڑے ہوئے امامت کے مقام سے سرکنے لگے تھے، مگر حضرت نے قریب جا کر ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا: نماز تم ہی پڑھاؤ گے، اور ان کے برابر کھڑے ہو کر آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ حضرت کی طبیعت اب قدرے بحال تھی اور سب خوش تھے کہ حضرت شفا یاب ہو گئے،
پورے مدینہ میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اسی اثنا میں اسامہ جرف سے چل کر یہاں پہنچے۔ وہ اس پریشانی میں پڑاؤ چھوڑ کر آئے تھے کہ پتہ نہیں آن حضرت اب کس حال میں ہیں۔ یہاں آ کر دیکھا کہ حضور کی طبیعت بحال ہے، نمازیوں کے بیچ مسجد میں رونق افروز ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کا دل باغ باغ ہو گیا۔ آن حضرت نے فرمایا، اے اسامہ اب تم کوچ کرو، نصرت خداوندی تمہارے ساتھ ہے۔ سو اسامہ آن حضرت سے رخصت ہوئے اور واپس پڑاؤ کی طرف چلے گئے۔ حضرت ابو بکر بھی مطمئن ہو گئے، سوچا کہ آن حضرت کی طبیعت تو اب سنبھل ہی گئی ہے۔ سو انہوں نے آن حضرت سے رخصت لی اور اپنی زوجہ حبیبہ سے ملاقات کے لیے مدینہ کے بالائی علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ حبیبہ خارجہ کی بیٹی تھیں۔ یہ وہی بزرگ تھے کہ اب سے 10 برس پہلے جب حضرت ابو بکر مدینہ آئے تھے تو ان کے گھر ٹھہرے تھے۔ حبیبہ شادی کے بعد بھی ابھی تک اپنے میکے میں تھیں۔ حضرت ابو بکر وہیں ان سے ملنے گئے تھے۔ حضرت فضل اور صوبان کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ مسجد سے نکلے اور بی بی عائشہ کی حرم سرا کی طرف چلے۔ حضرت علی اور چچا عباس پیچھے پیچھے چلے، لیکن حرم سرا میں وہ زیادہ دیر نہیں ٹھہرے۔ حضرت کو پہنچا کر جلد ہی وہاں سے اٹھ آئے۔ راستے میں کتنے ہی لوگوں نے پوچھا کہ اب حضور کا حال کیا ہے۔ حضرت علی نے ہر ایک کو یہی جواب دیا کہ اب افاقہ ہے، لیکن پوچھنے والے ادھر ادھر ہوئے تو حضرت عباس نے حضرت علی کا ہاتھ تھاما اور کہا، اے علی، قسم اللہ پاک کی، میں رسول اللہ کے چہرے مبارک پر موت کی پرچھائی دیکھ رہا ہوں۔ میں نے اپنے قبیلے کے بزرگوں کو دیکھ رکھا ہے، آخری وقت میں ان کے چہروں پر بالکل اسی قسم کی کیفیت نظر آتی تھی۔ حضرت اب اپنے بستر پر آ لیٹے تھے۔ آپ کا سر بی بی عائشہ کی گود میں تھا اور یوں نظر آ رہا تھا جیسے آپ کے جسم سے ساری طاقت کھنچ گئی ہو۔ لیکن جب بی بی عائشہ کے بھائی عبد الرحمن وہاں آئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک دیکھ کر حضرت کی نظریں اس پر جم گئیں۔ بی بی عائشہ سمجھ گئیں کہ حضرت کو مسواک کی طلب ہے، سو انہوں نے بھائی کے ہاتھ سے مسواک لے لی اور پھر حضرت کے ہاتھ میں اسے تھما دیا۔ اور حضرت پر اگرچہ بہت ذوف طاری تھا، پھر بھی انہوں نے مسواک سے دانتوں کو رگڑا۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ بی بی عائشہ نے جانا کہ بس اب چل چلاؤ ہے، یہ سکرات کا عالم ہے، لیکن گھنٹے بھر بعد آپ نے آنکھیں کھول دیں۔ اس پر بی بی عائشہ کو یاد آیا کہ ایک دفعہ حضرت نے ان سے کہا تھا، کسی نبی کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک اسے جنت الفردوس میں اس کے مقام کا دیدار نہ کرا دیا جائے، اور پھر یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ اب اس کے بعد تم کیا پسند کرو گے، جینا یا مرنا۔ اور بی بی عائشہ نے جان لیا کہ حضرت اس مرحلے سے گزر لیے ہیں۔ دل میں کہا کہ آپ ہم سے بے نیاز ہو چکے ہیں، اب ہمارے درمیان جینا پسند نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ حضرت منہ ہی منہ میں کچھ فرما رہے ہیں۔ کان لگا کر سنا، فرما رہے تھے، اب جنت الفردوس میں ملاقات ہوگی ان برگزیدہ ہستیوں سے جن پر باری تعالیٰ نے اپنی رحمتیں نازل کی ہیں، نبیوں سے اور ولیوں سے اور شہیدوں سے اور نیکوکاروں سے، ایسی ہستیوں سے ملاقات، سبحان اللہ۔ پھر کان لگا کر سنا، فرما رہے تھے، بار الہ وصال چاہتا ہوں، وصال مولا، اور یہ آخری الفاظ تھے جو آپ کے لبوں پر آئے۔ رفتہ رفتہ وہ مبارک سر بی بی عائشہ کی گود میں بھاری ہوتا چلا گیا اور پھر باقی سب ازواج نے گریہ شروع کر دیا۔ بی بی عائشہ نے سر مبارک کو آہستہ سے تکیے پر ٹکا دیا اور پھر وہ بھی دوسری ازواج کے ساتھ مل کر گریہ کرنے لگی۔ رسول پاک اس فانی دنیا سے سدھار چکے تھے۔ خلقت سراسیمہ تھی۔ جس نے خبر سنی وہ بدحواس مسجد نبوی کی طرف دوڑا۔ مسجد میں لوگ اکٹھے ہوتے چلے جا رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ کیا واقعی حضور وصال فرما گئے۔ وفات کی خبر بجلی کی مثل پورے مدینہ میں دوڑ گئی۔ مدینہ سے نکل کر گرد و نواح میں پہنچی۔ جرف مدینہ سے کتنی دور تھا، لشکر کوچ کے لیے تیار تھا، اس میں کتنے ہی برگزیدہ اصحاب بھی شامل تھے، سب سے بڑھ کر حضرت عمر تھے۔ جب وفات کی خبر وہاں پہنچی تو کوچ موقوف ہوا۔ اسامہ، حضرت عمر اور باقی سب مدینہ کی طرف چل پڑے۔ حضرت عمر نے حضرت کی موت کی خبر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ فخر موجودات سرور کائنات کو موت بھی آ سکتی ہے۔ وہ سیدھے مسجد میں پہنچے اور لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرنے لگے کہ رسول اللہ نے انتقال نہیں کیا ہے،
آپ کی روح کسی سفر پر گئی ہے، وہ واپس آئے گی اور حضرت ہمارے درمیان موجود رہیں گے۔ ادھر حضرت ابو بکر کو بھی کہ حبیبہ سے ملنے گئے ہوئے تھے وفات کی خبر پہنچی، بھاگم بھاگ مدینہ آئے، ہانپتے کانپتے مسجد میں پہنچے، دیکھا کہ عمر مجمع سے مخاطب ہیں اور انہیں سمجھا رہے ہیں کہ رسول پاک کو موت نہیں آئی ہے۔ انہوں نے حضرت عمر کے بیان پر کان نہیں دھرا، ادھر سے گزرتے ہوئے سیدھے بیٹی کی حرم سرا میں پہنچے، چادر کا کونا اٹھا کر روئے مبارک کو غور سے دیکھا، تکتے رہے، پیشانی کو بوسہ دیا اور بولے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھی، سو اس کا ذائقہ آپ نے چکھا، پر اس کے بعد آپ کے لیے ابد تک موت نہیں ہے۔ پھر بہت ادب سے روئے مبارک کو چادر سے ڈھانپ دیا اور باہر نکل آئے، دیکھا کہ حضرت عمر ہنوز تقریر کر رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ حضرت نے انتقال نہیں کیا ہے۔ قریب جا کر کہا، اے عمر خاموش ہو جاؤ، میری بات سنو۔ حضرت عمر اسی طرح جاری رہے، مگر لوگ حضرت ابو بکر کو دیکھ کر ان کے گرد اکٹھے ہو گئے کہ دیکھیں اس باب میں یہ بزرگ کیا کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے پہلے خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا، اے لوگو، جو شخص محمد کی پرستش کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد کی وفات ہو گئی، مگر جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ حاضر و موجود ہے اور موت سے بلند و بالا ہے۔ پھر انہوں نے وہ آیت تلاوت کی جو جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھی، محمد اللہ کے رسول ہیں، رسول ان سے آگے بھی گزر چکے ہیں، اگر ان کی وفات ہو جائے یا انہیں شہید کر دیا جائے تو کیا تم پلٹ جاؤ گے؟ پلٹ جانے والے اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑیں گے، ہاں اللہ صبر و شکر کرنے والوں کو ضرور نوازے گا۔ آنکھوں پر جیسے پردے پڑے ہوں اور وہ اچانک اٹھ جائیں، لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی اور حضرت عمر تو بقول خود ایسے چکرائے کہ زمین پر ڈھیر ہو گئے، پاؤں 100 من کے ہو گئے، چلیں تو چلا نہ جائے۔ اب انہیں یقین آ گیا تھا کہ رسول پاک دنیا سے گزر گئے۔ رسول پاک کے گھرانے پر تو اس سانحے کے ساتھ ایک قیامت گزر گئی۔ رفتہ رفتہ انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا، حواس بجا کیے اور سوچا کہ اب تجہیز و تکفین کا بندوبست کرنا چاہیے۔ اسی اثناء میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور دوسرے اصحاب کے بیچ میں خلافت کا قضیہ طے کرنے چلے گئے تھے، واپس آن پہنچے اور مسئلہ اس وقت یہ تھا کہ حضرت کو غسل کیسے دیا جائے۔ عجب ہوا کہ اچانک سب پر ایک غنودگی چھا گئی اور اس غنودگی کے عالم میں ایک آواز سنائی دی، پیغمبر کو اس کے لباس ہی میں غسل دیا جائے۔ یوں غسل کا معاملہ طے ہوا۔ عین اس وقت جب غسل دیا جانے والا تھا، اوس ابن خولی کے بن خزرج میں سے تھا، حرم سرا کے دروازے پر پہنچا اور حضرت علی سے کہا کہ اے علی، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر یہ گزارش کرتا ہوں کہ آخر ہم انصار کا بھی رسول پر حق ہے، تو مجھے انصار کے نمائندے کے طور پر داخلے کی اجازت مرحمت کی جائے۔ حضرت علی نے اجازت دی اور یوں غسل کے موقع پر اوس ابن خولی بھی انصار کے نمائندے کے طور پر موجود رہے۔ غسل اس طرح دیا گیا کہ حضرت علی جسم اطہر کو سنبھالے ہوئے تھے اور کروٹ کروٹ غسل دے رہے تھے۔ چچا عباس اور ان کے بیٹے فضل اور قسم ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ اسامہ ابن زید پانی ڈال رہے تھے اور اس کام میں حضرت کے آزاد کردہ غلام شقران ان کی مدد کر رہے تھے۔ حضرت علی اس پاک جسم پر کے لباس سے ڈھکا ہوا تھا، ہاتھ پھیرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، میرے ماں باپ آپ پر سے قربان ہوں، آپ جیتے جی بھی کمال خوبصورت تھے اور اب مرنے کے بعد بھی کمال خوبصورت ہیں۔ یوں تھا کہ اگرچہ ایک دن گزر چکا تھا، پھر بھی رسول پاک کو دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ جیسے آرام فرما رہے ہیں، بس اتنی کسر تھی کہ سانس نہیں آ رہا تھا اور نبض نہیں چل رہی تھی۔ جب غسل دیا جا چکا اور کفن پہنایا جا چکا تو یہ سوال اٹھ کھڑا ہوا کہ آپ کو دفن کہاں کیا جائے۔ تھوڑا اختلاف اس پر بھی ہوا۔ ایک تجویز یہ تھی کہ بقیع میں، جہاں آپ کے جگر کے ٹکڑے اور کتنے اصحاب دفن ہیں، آپ کو دفن کیا جائے۔ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ مسجد میں دفن کیے جائیں گے، مگر عین اس وقت حضرت ابو بکر کو ایک حدیث یاد آ گئی۔ بولے کہ اے لوگو، میں نے رسول کو یہ کہتے سنا کہ نبی جہاں آخری سانس لیتا ہے وہیں آسودہ خاک ہوتا ہے۔ یہ بات مان لی گئی، سو بی بی عائشہ کی حرم سرا میں، جہاں آپ کی آنکھ بند ہوئی تھی، آپ کے پلنگ کے برابر قبر کھودی گئی۔ تکفین ہو چکی تھی، قبر کھد چکی تھی، اب آخری دیدار کی ساعت تھی۔
پورا مدینہ اس حرم سرا پر عمدہ ہوا تھا، مشتاقان دید جوق در جوق آ رہے تھے اور رسول پاک کا آخری مرتبہ دیدار کر رہے تھے۔ ایک قطار آتی، دیدار کرتی، دعائے مغفرت کرتی اور گزر جاتی، پھر دوسری قطار، پھر تیسری قطار۔ جب مردوں کی سب قطاریں گزر گئیں تو پھر خواتین قطار اندر قطار آنی شروع ہوئیں، اسی طرح آنا، دیدار کرنا، دعائے مغفرت کرنا اور گزر جانا۔ خواتین کے بعد بچوں کی قطاریں آنی شروع ہو گئیں۔ اب رات تھی اور حضرت علی رسول پاک کو قبر میں اتار رہے تھے۔ مدینہ منورہ غم کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، دل الم سے لبریز تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ چہرے مبارک اپنے حسن و جمال کے ساتھ نظروں میں سمایا ہوا تھا۔ وہ باوقار آواز رہ رہ کر کانوں میں گونج رہی تھی۔ مسجد میں وہ آپ کا آخری ورود اور وہ آخری کلمات، لوگو مجھے اس دنیا سے کیا لینا ہے، میرا اور اس سرائے فانی کا تعلق ایسا ہی ہے جیسا ایک سوار کا اس درخت سے ہوتا ہے جس کی چھاؤں میں دم لینے کے لیے وہ ٹھہر جاتا ہے۔ تھوڑا دم لیا اور آگے گزر گیا۔ اے لوگو، میں تم سے پہلے کوچ کر رہا ہوں اور سنو کہ میں تم پر گواہ ہوں، اور اب میں حوض کوثر پر تم سے ملاقات کروں گا۔